الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 5واں باب ہے، باب المراقبہ، جو مراقبے کے بیان میں ہے۔ مراقبے کا معنی ہے نگرانی کرنا، تو اللہ تعالیٰ بھی مسلسل اپنے بندوں کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو اس باب میں بھی علامہ نووی رحمہ اللہ نے پچھلے ابواب کی طرح شروع میں قرآن کریم کی چند آیات ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے وہ احادیث ذکر فرمائی ہے جو مراقبے اور نگرانی کے متعلق ہیں۔ تو آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 219، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے اور تیرا پھرنا نمازیوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور مقاتل رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس آیت میں ساجدین سے مراد نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب آپ تنہا نماز میں ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باجماعت نماز میں ہوتے ہیں، یا یہ کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور متوسلین کی خبر لیتے ہیں کہ یاد الہی میں ہیں یا غافل ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے سورۃ الحدید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال اللہ تعالی وہو معکم اینما کنتم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، کہ اللہ ہی جس کی قدرت اور مشیت پر نظام عالم قائم ہے، اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی، مگر اس کا وجود یقینی ہے۔ اس کے بغیر انسان کا وجود نہ قائم رہ سکتا ہے، نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کی مشیت اور قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو ہر حال میں اور ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے۔ تیسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال تعالی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے کہ کوئی شے زمین میں یا آسمان میں اس پر مخفی نہیں ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح نظام عالم میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے باہر نہیں ہے، اسی طرح اس عالم کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور کوئی ذرہ اس کے احاطہ علم سے خارج نہیں ہے۔ سب مجرم اور بری، اور تمام مجرموں کی نوعیت اور مقدار اس کے علم میں ہے۔ اس لیے کوئی مجرم روپوش ہو کر کہاں جا سکتا ہے اور کس طرح اس کے قبضے قدرت سے نکل سکتا ہے۔ چوتھی آیت سورۃ الفجر کی آیت نمبر 14 ہے۔ وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار تھاک میں ہے، کہ جس طرح کوئی شخص گاد میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیوں کر گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا، اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پر اپنی معلومات کے موافق کام کرتا ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو کر سب بندوں کے ذرہ ذرہ احوال اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کوئی حرکت اور سکون اس سے مخفی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہیں، جو چاہے بے دڑک کیے جاؤ، حالانکہ وقت آنے پر ان کا سارا کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور ہر ایک سے انہیں اعمال کے موافق معاملہ ہوگا جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔ 5ویں آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 19 ہے۔ وقال اللہ تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو محیط ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مخلوق سے نظر بچھا کر چوری چھپے کسی پر نگاہ ڈالی یا کھنکیوں سے دیکھا یا دل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا، ان میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل تابعداری نصیب فرمائے۔